प्रोग्राम में इसके भी 3 टॉपिक हैं, 3 बहुत बड़ी खबरें हैं जिस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे, जिनमें खुदकच्छे के डाकुओं के मुस्तकबिल के हवाले से भी हम बात करेंगे, जिन डाकुओं के मुस्तकबिल से खुद सिंध हुकूमत का मुस्तकबिल भी एक तरह से जुड़ा हुआ है कि वो 3 रुकनी कमेटी जो गोटकी के साबिका एसएसपी और साबिका डीआईजी सक्कर से मुतालिक जांच पड़ताल कर रही है, उस कमेटी में शामिल उनके चेयरमैन और दोनों मेंबर्स के मूड क्या है, किस जानिब उनकी तहकीकात इस वक्त आगे बढ़ रही है, इस पर आज के प्रोग्राम में हल्की फुल्की रोशनी डालेंगे। इसके अलावा हैदराबाद में जो अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ सलीम बजारी के साहबजादे अरसलान बजारी का, जो एक तरीके से खुदकश हमला था खुद सिंध सरकार पर, जिस खुदकश हमले से सिंध सरकार ने खुद को बचाने की कोशिश करते हुए एक हल्की फुल्की फेस सेविंग वाली एफआईआर दर्ज करके एक तरीके से खाना पूरी मुकम्मल कर ली है। इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम की जो आखिरी हमारी टॉपिक है, आखिरी जो खबर है, वो है खुद एसएसयू से मुतालिक के बिल आखिर डीआईजी मकसूद मेमन के दोनों बाजू एक बार फिर काट दिए गए हैं। किसने ये कारनामा सर अंजाम दिया है, और इस दोनों बाजुओं के कटने से जहां एक तरफ खुद डीआईजी मकसूद मेमन के रुफका या उनसे मुस्तफीज होने वाले उनके लाडलों में जो है एक खौफ व हिरास की लहर दौड़ गई है, उनमें सफ़े मातम बच चुका है, तो दूसरी जानिब खुद उनके हाथों दुखी पुलिस वालों में जो है वो इस वक्त खुशी की लहर दौड़ चुकी है। वो बंगड़े डाल रहे हैं और मिठाइयाँ तक तकसीम कर रहे हैं। इस पर भी हल्की फुल्की बात करेंगे। मैं हूँ हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। सबसे पहले हम बात करते हैं कच्छे के डाकुओं के मुस्तकबिल के हवाले से, जिनके मुस्तकबिल से खुद साइंस सरकार का अपना मुस्तकबिल जो है वो जुड़ा हुआ है। एक 3 रुकनी कमेटी जो है वो आईजी सिंध ने तश्कील दी थी, खुद एडिशनल आईजी सीटीडी इमरान याकूब मिन्हास की सरबराही में, जो उस कमेटी के चेयरमैन हैं, और 2 इसके बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं डीआईजी साहिबान, जिसमें तनवीर आलम ओडो और ख़ुद आमिर फारूकी। इत्तला ये मिली है कि आमिर फारूकी और ख़ुद तनवीर आलम ओडो ने अपनी अलग अलग पोजीशनें संभाल ली है, क्योंकि दोनों के पास जो है, बल्कि कमेटी के पास जो है, पहले एसएसपी मौसूफ का जो है वो तहरीरी बयान आ चुका है बमाए दस्तावेज़ात के हफीज़ बुख्ती का, और उसके बाद खुद डीआईजी पीर मोहम्मद शाह का भी बयान आ चुका है। करछे दोनों के बयान एक दिन नहीं आए, पहला बयान जो है आया है खुद एसएसपी का, 24 घंटे बाद जो है वो खुद डीआईजी का बयान भी आया। हमारे नुमाइंदा खसूसी ने कमेटी में शामिल एक अफसर से जब ये पूछने की कोशिश की कि क्या ये रूल ऑफ बिजनेस के ऐन मुताबिक है कि पहले जूनियर जो है वो रिपोर्ट जमा कराएगा और उसके बाद सीनियर, ताकि सीनियर को ये पता चल सके कि जूनियर ने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है, ताकि उनकी रिपोर्ट को देखकर उसके मुनासबत से जो है वो सीनियर अपनी रिपोर्ट तैयार करके जमा करा सके। तो उस पर मेंबर के रुफका का ये कहना था कि ऐसा मुमकिन नहीं है, ये कोई रूल ऑफ बिजनेस नहीं है, जिसने पहले जमा करा दिया, किसी में कोई कैद व पाबंदी नहीं है। लेकिन ये मुमकिन ही नहीं कि किसी एक फरीक का बयान किसी दूसरे फरीक को बताया जा सके, ये खिलाफ कानून है। अगर कोई ऐसा करता है तो ये जुर्म के ज़मरे में आता है। लेकिन हुआ यही है कि पहले जो है वो एसएसपी हफीज़ बुख्ती का बयान जमा हुआ, उसके बाद जो है खुद पीर मोहम्मद शाह डीआईजी का बयान जमा हुआ। अब इत्तला ये मिली है कि खुद तनवीर आलम ओडो और आमिर फारूकी दोनों डीआईजीज ने जो है वो अपनी अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले ली है। अब जो फैसला आएगा उस फैसले में जो है मरकजी रोल जो है, बहुत बड़ा किरदार अब खुद चेयरमैन की हैसियत से एडिशनल आईजी इमरान याकूब मिन्हास का जो मौक़िफ़ आएगा, वो जो है पूरी की पूरी सिचुएशन को तब्दील करने का बाइस बनेगा। अब उनका वोट इस काबिल एहतराम मेंबरों में से किसी भी मेंबर की जानिब आता है तो वो फिर वही बयानिया जो है वो सामने आएगा कि आखिर इनका जो ये इन्होंने क्या तयन किया है,
ان دو बड़े अफसरों के माबेन जो एक सर जंग चल रही थी, जो इल्ज़ामात की एक दूसरे पे जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे थे, जो गोलाबारी का सिलसिला चल रहा था, उसमें कौन सही है और कौन गलत है। तो अब ये सामने बात आई कि अब एडिशनल आईजी इमरान याकूब मिन्हास की कोर्ट में जो है गेंद आ चुकी है, क्योंकि वहाँ दोनों ने जो है वो अपनी अपनी पोजीशनें ले ली है। अब जिसके साथ जो है खुद एडिशनल आईजी इमरान याकूब का मौक़िफ़ नत्ती हो जाएगा तो वो बयानिया बन जाएगा। वो एक सॉलिड बयान आएगा कि भई इनका जो नतीजा इन्होंने अख़ज़ किया इस कमेटी ने, वो नतीजा ये है। मैं पहले प्रोग्राम में कह चुका था कि ये जो कमेटी की जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जो है खुद सिंध हुकूमत के मुस्तकबिल का भी फैसला करेगी, क्योंकि ये जो रिपोर्ट आएगी, ये रिपोर्ट जो है कच्चे के डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करने या ना करने से मुतालिक जो है सिंध हुकूमत के माइंड सेट को डिस्क्राइब करेगी कि सिंध हुकूमत जो है कच्चे के डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करने में संजीदा है या नहीं, ये फैसला करेगी ये कमेटी। इसलिए जो है अब पूरी तमाम की नज़रें जो है वो इस वक्त जमी हुई हैं एडिशनल आईजी सीटीडी इमरान याकूब मिन्हास की जानिब कि वो क्या कलाबाजी इस वक्त खाते हैं, किस जानिब अपना वजन डालते हैं, किसके पड़ रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि गोडकी के जो साबिका एसएसपी हफीज बुख्ती को हर एक ने जो है वो हल्का लिया, लेकिन उन्होंने जो रिपोर्ट जमा कराई है बिल्कुल मर्दों वाली रिपोर्ट है। यानी इतनी सॉलिड रिपोर्ट है कि उसमें किसी को जो है वो कुछ काटने का भी मौका इस वक्त नहीं मिल रहा है कि इसमें से नुक्ता काटा जाए या ये काटा जाए। जिस तरीके से मैथमेटिक्स के जो फार्मूले होते हैं वो अटल होते हैं, 2 + 2 जो है 4 ही होते हैं, ना 3 बन सकते हैं ना 5 बन सकते हैं। लेकिन अब हमारी इत्तला ये है कि अब ये जो रिपोर्ट बनने जा रही है इसको 3 या 5 बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर ये 2 + 2 4 ही बनते हैं तो फिर ये एक तरीके से खुद हफीज बुख्ती की हक में जो है इनकी रिपोर्ट आ जाएगी, यानी कि ये कमेटी एक तरीके से हफीज बुख्ती के मौक़िफ़ की तायीद करेगी, उनकी मौक़िफ़ पर अपना मोहर सबत कर देगी अगर इस डायरेक्शन पर ये चलते हैं। क्योंकि उन्होंने इतनी मुफस्सिल रिपोर्ट जमा कराई है, इतनी मुफस्सिल रिपोर्ट जमा कराई है कि उनकी रिपोर्ट ने जो है बड़े-बड़े मंजे हुए इन डीआईजीज़ और एडिशनल आईजी को जो है परेशान करके रख दिया। सर पकड़ कर बैठ गए कि इसमें वो करें तो क्या करें? वहाँ उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। जिस किस्म का कहा जाता है कि उन पर प्रेशर है कि इस किस्म की रिपोर्ट दी जाए, वो रिपोर्ट कोशिश के बावजूद जो है वो उनसे बनती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ दोनों मुअज़्ज़ज़ मेंबरों ने जो है वो अपनी-अपनी पोजीशन ले ली है। अब फैसला होगा खुद इमरान याकूब मिन्हास की रिपोर्ट पर कि वो कहाँ अपना पलड़ा, अपना वज़न कहाँ डालते हैं, कहाँ गिराते हैं। तो ये तो थी सिचुएशन इस रिपोर्ट से मुतालिक, जिस पर जो है कच्चे के डाकुओं के मुस्तकबिल का इन्हसार है। इस रिपोर्ट पर खुद सिंध सरकार के मुस्तकबिल का भी इन्हसार है कि सिंध की हुकूमत कितनी कायम रहेगी, कितनी दायम रहेगी। उसका फैसला जो है वो पार्लियामेंट से ज़्यादा जो है ये रिपोर्ट आगे करने जा रही है। ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का और हसास इदारों के भी बहुत ही ज़िम्मेवार ज़राए का भी ये दावा है कि ये रिपोर्ट जो है ये बहुत बड़े बम शेल का काम करेगी आगे चलकर। अब सबको जो है इस रिपोर्ट का इंतज़ार है कि ये रिपोर्ट किस किस्म की आ रही है। कहा यह भी जाता है कि खुद हफीज बुख्ती की जो वापसी है वो भी इस रिपोर्ट से मशरूत है, लेकिन कोई और भी खबरें इस वक्त मार्केट में फैला दी गई है कि भाई वो शौकत कटियान को जो है एसएसपी गोडकी लगाया जा रहा है। ख्वाहिशात को जो है वो खबरों का शिकल यानी देने की कोशिश की जा रही है, ये कहना है पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए का। अब हम बात करते हैं खुद हैदराबाद कासमाबाद के इलाके में जो अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ, किस तरीके से पुलिस का मोराल जो है वो तबाह व बर्बाद करके रख दिया गया। बहुत बड़ा वाक़या हुआ, किसी और ने नहीं किया, खुद सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह के बहुत ही करीबी बरसों पुराने साथी सलीम बजारी के बेटे अरसलान बजारी के हाथों ये अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ।
یعنی کہ خود اب سائیں سرکار کو جو ہے وہ دشمن کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنے ہی جو ہے وہ خودکش حملے کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ غیروں سے اب کیا گلہ کریں، یعنی کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں، غیروں نے تو آ کے پھر بھی ہمیں تھام لیا ہے۔ یہی اب گنگناتے ہوئے میں آگے جا کے نظر آئیں گے خود مراد بھائی۔ اب ان کے لیے میرا خیال ہے کہ دن بہت کم رہ گئے ہیں، ایک کے بعد ایک جو ہے وہ خودکش حملہ خود ان کی حکومت پر کوئی اور نہیں، ان کے اپنے ہی کر رہے ہیں۔ کبھی کراچی میں ہوم سیکٹری کی طرف سے حملہ ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے سلیم بجاری کے بیٹے کی طرف سے حملہ ہوتا ہے، کبھی ان کے بھتیجے کی طرف سے حملہ ہوتا ہے۔ یعنی مسلسل جو ہے سندھ حکومت اس وقت اپنوں کے حملوں کے زد میں ہے۔ یہ مقدمہ جو درج ہوا ہے، یہ مقدمہ بھی جو ہے مقدمے کے نام پر ایک بدنما دبا ہے۔ پتہ نہیں آئی جی سندھ کہاں لاپتہ ہو گئے، ان کو نظر آتا ہے نہیں نظر آتا ہے۔ اپنی پولیس کی بے حرمتی، اپنی پولیس کی جو جس طریقے سے جگہ ہو رہی ہے، یہ اب پولیس کے سپاہی کی جگہ نہیں، یہ سندھ پولیس کے آئی جی کی جگہ ہے۔ یہ سندھ پولیس کے ایڈیشنل آئی جیز کی جگہ سائی اور خود ہوم منسٹر کی جگہ سائی ہے، سندھ کے وزیر اعلیٰ کی جو ہے رسوائی ہے، خود ان کے بھانجے جو ایس ایس پی حیدرآباد ہے ان کی جگہ سائی ہے، حیدرآباد کے ڈی آئی جی جو ہے طارق رزاق داریجو کی جو ہے، یہ سب کی جو ہے وہ ایسی کی تیسی ہو گئی اس ایک واقعے کی شکل میں۔ آپ نے ایف آئی آر درج کر دی تو کون سا آپ نے کسی پہ احسان کیا ہے؟ نہ کرتے ایف آئی آر آپ نے۔ یعنی کہ ایک کل کا بچہ جو ہے وہ گالیاں دے رہے ہیں پولیس والوں کے سامنے۔ اب اس سے زیادہ پولیس فورس کا کیا حال برا ہوگا؟ میں اب مثال دیتے ہوئے بھی گھبراتا ہوں، ڈرتا ہوں کہ میں کیا مثال دوں۔ یعنی کہ ایک پہلے کئی دفعہ پروگراموں میں یہ میں دو قصہ سنا چکا ہوں، کتے کا اور شیر کا۔ کتا کہتا ہے کہ میں بڑی جو ہے اپنے مالکان کی حفاظت کرتا ہوں، ان کے لیے کسی سے بھی لڑ جاتا ہوں، اپنی نسل کا بھی میں خیال نہیں کرتا ہوں، لیکن جب بھی انسان کوئی بہت ہی گرا ہوا کام کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ کتے کی اولاد کہا جاتا ہے۔ یعنی کتے کی اولاد کہنا بہت بڑی گالی ہے۔ یہ خود کتا شیر سے پوچھتا ہے، اور تم شیر ہو، تم کو انسان کو چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہو، تم انسان کے بدترین دشمن ہو۔ لیکن جب کوئی انسان کا بچہ کوئی اچھے کام کرتا ہے تو کہتے واہ 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 واہ، کیا شیر کا بچہ ہے۔ یہ ماجرا کیا، یہ منطق کیا، یہ فلسفہ کیا، ذرا مجھے سمجھائیں۔ شیر نے کہا کہ اس کا ایک ہی سیدھی بات ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، جو اپنوں کا نہ ہوا وہ کسی کا نہ ہوا۔ انسان بہت سمجھدار ہے، انسان سمجھ رہا ہے تم وفادار ضرور ہو، لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ جو اپنوں کا نہ ہوا تو ہمارا کیا ہوگا، تمہاری وفاداری بھی کویسچن مارک ہے۔ اب یہ میں نے اتنا جو لمبی کہانی جو بھاشن میں نے دیا آپ کو سنایا، یہ کیوں؟ یہ ہمیں سلیم بجاری کے بیٹے کے واقعے میں صاف نظر آتا ہے۔ بتانے کا مقصد ایس ایس پی حیدرآباد کو، ڈی آئی جی حیدرآباد کو اور خود آئی جی سندھ کی توجہ میں لینا چاہ رہا تھا کہ ان کے خلاف آپ کی کارروائی بنتی ہے۔ کارروائی اس لیے بنتی ہے کہ ان کے ساتھ ارسلان جو ہے ان کا بیٹا، ان کے ساتھ 3 پولیس والے تھے، ان کے گارڈ، جو کہ پولیس کے ملازم ہیں، حالانکہ وہ گارڈ رکھنے کا کوئی مستحق نہیں ہے، وہ انٹائٹل نہیں ہے، وہ کوئی منسٹر نہیں ہے، وہ کوئی سینیٹر نہیں ہے، وہ کوئی ایم پی اے نہیں ہے۔ ان کو کس خوشی میں گارڈ دیے گئے کہ پولیس کا بے دریغ استعمال ہے، گھر کی لونڈی بنا کے انہوں نے اس کو رکھا ہوا ہے، اور اس سے غیر قانونی کام یہ لوگ کرواتے ہیں۔ اب وہ تینوں سپاہی ان کے ساتھ آئے، جن پولیس والوں نے روکا تھا ان کو، پولیس والوں کو انہوں نے گالیاں دی۔ بھئی تم گاڑی چلاتے ہو، ٹرننگ کرتے ہو، یہ کرتے ہو، تم لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہو، زخمی کرتے ہو، جرم کرتے ہو، جرم کرتے ہیں چوری سینہ زوری، آپ نے جرم بھی کیا، ان کو زخمی بھی کیا سپاہی کو، اور پھر اس کے بعد آپ دادا گیری کرو۔ آپ کو جب روکنے کی کوشش کی تو آپ کہتے ہو کہ مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں، میں فلانے کا بیٹا ہوں، چاچو میرا جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ ہے، مجھے کوئی پولیس والا روکے گا؟ اس کی ہمت کیسی ہے؟ وہ اس کو نوکری کرنی کہ نہیں کرنی ہے؟ اس قسم کی تم لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہو، تڑیاں دے رہے ہو، تم کے ہلاکو خان کی اولاد ہو، چنگیز خان کی اولاد ہو، تم ہو کون؟ کس کھیت کی مولی ہو تم؟ اب سونے پہ سہاگا کہتا ہے نا، شاہ سے زیادہ شاہ سوار بن گئے وہ سپاہی، پولیس کے ملازم ہیں، اور پولیس والے جنہوں نے ان کو قانون کے مطابق روکا، سب کچھ کرنے کی کوشش کی، ان کو گالیاں دی کس نے؟ خود ارسلان نے۔ وہ سپاہی بجائے اپنے سپاہیوں کا ساتھ دینے کے، اپنے پیٹی بند بھائیوں کا ساتھ دینے کے لیے، وہ سپاہی جو ان کے گن مین ہیں، وہ قاسم آباد کہ وہ 15 کے جو سپاہی ہیں ان کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ یہ کتا گیری نہیں تو اور کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ تم اپنے فورس کے ساتھ مخلص نہیں ہو، تم اس 2% کے لڑکے کے ساتھ مخلص ہو جو انٹائٹل نہیں ہے تمہیں رکھنے کا، تم اس کے باپ کے ملازم ہو، اس کے ساتھ سائے کی طرح اس کی حفاظت کر رہے ہو۔ وہ ہے کیا بھائی؟ کہتا ہے میرا چاچو جو ہے وہ سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے۔ شرم کی بات ہے یہ جو بھی ان کے پیچھے ہیں، اور یہ جو ایف آئی آر درج کی ہے تو ایف آئی آر کے نام پہ ایک بدنما دبا ہے، اس سے اچھا آپ ایف آئی آر درج کرتے جس میں آپ نے ایک ان نون
کا نام لکھ دیا, 3 سپاہی تو آپ نے شامل کر دیے اس کے اندر. وہ سپاہی کیا کسی اننون کے گن مین ہوں گے؟ وہ اگر کسی اننون کے گن مین ہے تو شرم کا مقام ہے یہ حیدرآباد پولیس کے لیے, ڈوب کے مرنے کا مقام ہے وہاں کے افسران کے لیے, جن کے ناک کے نیچے اتنا بڑا جرم ہوا, اتنا بڑا گناہ ہوا, اتنی بڑی لاقانونیت ہوئی. اور اس کے بعد ایس ایس پی حیدرآباد جو کہ بھانجے بتائے جاتے ہیں ضلع سبحانی جو آپ کے ہوم منسٹر ہیں ضیاء الانجار کے, بلاتے ہیں ان پولیس والوں کو اور کہتے ہیں کہ ان سے معافی مانگو. ارے بھائی کس خوشی میں معافی مانگو؟ یعنی گناہ بھی ان کا, معافی بھی یہ مانگے. انتہائی بے شرمی کا اور ڈٹائی کا یہ مقام ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. آئی جی سندھ کی خاموشی بھی معنی خیز ہے, انہیں نوٹس دینا چاہیے. اس سے قطع تعلق کے کس کا بن جائے, اس سے قطع تعلق کے کس کا بیٹے نے یہ حرکت کی ہے. قانون تو ننگی تلوار ہوتی ہے, یہ کیسی قانون ہے جو کہ غریبوں کو برستی ہے معذرت کے ساتھ, اور باقی جو قانون کو جو ہے وہ قدموں کی ٹھوکر بنانے والے ان کے لیے باغ بہار بن جاتی ہے. یہ کیسا قانون ہے؟ یہ امتیازی سلوک جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. بہرحال یہ ایف آئی آر درج ہو گئی, نامعلوم کو کر دیا, جبکہ ویڈیو موجود ہے. اس میں ویڈیو میں ارسلان چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے کہ میں سلیم بجاری کا بیٹا ہوں, مجھے کس نے روکا, یہ کیا فلانا کیا. اور شرم کا مقام ہے اس اے ایس آئی کے لیے. اے ایس آئی جو اظہر رائے پوٹو ہے, وہ ایک 2 ٹکے کے لڑکے کے آگے کیا نام ہے ہتھیار ڈال دیے. آپ اتنی لمبے چھوڑے پولیس فورس کو لے کر اور اتنے آپ نے ہتھیار جو آپ نے رکھے, کیا آپ نے کیسے رکھے؟ آپ چوڑیاں پہن لو. ایک لڑکا آپ کو گالیاں دے رہا ہے اور آپ اس کو دیکھ کے مسکرا رہے ہو. اگر یہ کوئی عام لڑکا ہوتا تو آپ تو اس کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہو, آپ تو اس کی ہڈی پسلی آپ نے توڑ دیا ہوتا. یہ کون سا لڑکا ہے؟ کوئی آسمان سے اترا ہوا ہے؟ کس کھیت کی مولی ہے؟ آپ نے کیوں اس کو برداشت کیا؟ آپ پولیس کے مورال کو تباہ کرنے کے ذمہ وار اس ارسلان سے زیادہ آپ ہو. آپ کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. یہ سب کچھ ہوا حیدرآباد میں. یہ پھر ایک کہوں گا خودکش حملہ تھا خود سائیں سرکار پر. سائیں سرکار جو ہے وہ اس وقت حملوں کے زد میں ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو حملے ہو رہے ہیں ایک کے بعد ایک حملہ, یہ سائیں سرکار جو ہے وہ ان حملوں کے نتیجے میں جو ان کا ریئیکشن ہوتا ہے, جو رسپانس دے رہے ہیں, وہ ان رسپانس کی شکل میں وہ اپنی قبر اپنے ہاتھوں کھود رہے ہیں. اپنی قبر اپنے ہاتھوں کھود رہے. جو بندہ اپنی قبر اپنے ہاتھوں کھودے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت جو ہے انہیں اپنے ہاتھوں کھدوائی جانے والی قبر میں گرنے سے نہیں بچا سکتا. تو یہ سائیں سرکار جو ہے یہ حکومت ان کی گرنے جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ضلع سبحانی عزت مآب صدر مملکت آصف علی زرداری پراسرار طور پر میں کہوں, ڈرامائی طور پر کہوں, 4 ہفتوں کے لیے یعنی پورے 1 ماہ کے لیے 30 دن کے لیے جو ہے وہ دبئی چلے گئے ہیں. پیر میں فریکچر ہو گیا ہے, پتہ نہیں مہینہ پورے رہیں گے یا کتنے رہیں گے, لیکن 1 مہینے تک جو ہے ان کے پیر میں فریکچر ہو گیا. انہوں نے تو اپنے آپ کو اسکرین سے آؤٹ کر دیا. معلوم ہے ان کو بہت ذہین ہے, سمجھدار ہے, ہواؤں کے رخ کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. ان کو معلوم ہے کہ جو موت اس وقت بڑھ رہی ہے سندھ حکومت کی جانب, انہوں نے پہلے ہی کنی کترا کے جو ہے وہ اپنا راستہ نکال دیا کہ میں تو ہوں ہی نہیں. یہ سچویشن ہے عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. آخر میں بات کرتے ہیں مقصود میمن جو کہ چھٹی پر ہیں. وہ بھی ذہین ہیں, چھٹی پر چلے گئے ہیں. ان کے ایک بار پھر دونوں بازو جو ہے وہ کاٹ دیے گئے. سیکورٹی 1 سیکورٹی 2 جو ہے وہ ان سے الگ کر دیا گیا ہے. ڈی آئی جی ایڈمن کے حوالے کر دیا گیا ہے. یہ بہت بڑا انقلابی فیصلہ ہے. یقیناً ایس ایس یو کی کمر اس سے ٹوٹ جاتی ہے, ان کی آمدنی بہت کم ہو جاتی ہے اس طرح کے فیصلوں کے نتیجے میں. پہلے بھی جو ہے اس قسم کے فیصلے مشتاق مہر آئی جی نے جب کیے تھے تو چیخیں نکل گئی تھی. بعد میں جو ہے 1-5 ان سے جب الگ کیا, سیکورٹی 1-2 الگ کیا, خود رفیق مختار راجہ نے اپنے دور میں جب وہ آئی جی تھی تب بھی ان کی چیخیں نکل گئی تھی. اب اس فیصلے سے جو ہے خود مقصود میمن جو کہ اس وقت چھٹی پر ہے, ان کی جو ٹیم ہے, ان کے جو لاڈلے ہیں, ان کے جو لیڈر ہیں انسپکٹر امین, اور دوسرے جو ان کے سب سے لاڈلے ایم ٹی او جو ہے سب انسپکٹر شبیر, اور دوسری جو ان کی پوری ٹیم ہے, سب کی چیخیں نکل گئی ہیں. سب کی ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی ماں مر چکی ہے. اتنا ماتم کا سما ہے, صافی ماتم بچ چکا ہے. خود ایس ایس یو میں دفتر کوئی بھی نہیں آ رہے ہیں. شور ہو رہا ہے کہ یہ آخر ہو کیا گیا ہے. اور وہ لوگ جو ان کے ہاتھوں دکھی تھے انہوں نے تو بنگڑے ڈالنا شروع کر دیے, مٹھائیاں ایک دوسرے کو کھلا رہے ہیں, خوشیاں کے گیت گا رہے ہیں کہ جیسے اللہ نے ان کی سن لی ہے,
غلام نبی میمن کی طویل عمری کے لیے دعائیں لوگ مانگ رہے کہ چلو انہوں نے کوئی کام تو جاتے جاتے اچھا کیا. اور اب وہ ایک ایس پی صاحب جو ہیں جو ایک ٹکٹ میں دو مزے کر رہے تھے، عظیم تنیوں آ رہے ہیں وہاں سے، کورس پہ گئے ہیں ایک ہفتے کے لیے، تو ایسے تو 4 مہینے کا کورس ہے لیکن ایک ہفتے کے لیے ان کو اسلام آباد جانا تھا. اب واپس آ رہے ہیں، پہلی کو ان کو بھی تنخواہ ملنی تھی، یہاں سے 5 لاکھ کا ایک جو وظیفہ ہے ان کو ملنا تھا. وہیں سے ٹیلی فون کیا، کہتے ہیں اسلام آباد سے کہ میں آ رہا ہوں، میرا لفافہ تیار رکھو، کوئی اس پہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ ان کا ٹرانسفر ہو چکا ہے، اللیگل یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. کورس والا بندہ جو ہے وہ ڈیوٹی جوائن نہیں کر سکتا، لیکن یہاں سائی سندھ سرکار ہے، سب چلتا ہے کیونکہ مقصود محمد ان کو بٹھایا تھا. اب مقصود محمد چلے گئے تو اب ان کی جو ٹیم ہے انہوں نے بھی ہری جھنڈی دکھا دی کہ کون سی تنخواہ، کون سے 5 لاکھ بھول جاؤ، وہ دینے والے ٹر گئے ہیں، اب تمہیں کوئی نہیں ہے، اب تمہیں کچھ نہیں ملے گا، اب تمہاری جگہ کسی اور کی پوسٹنگ ہونے جا رہی ہے کیونکہ تمہاری جو ہے یہ جو سیکورٹی 2 ہے وہ پہلے ہی ایس ایس یو سے الگ ہو گئی ہے. تو اب وہ سارے کھاتے ختم ہو گئے. اب اطلاع یہ ملی ہے کہ خود جو ہے یہاں کی جو آر آئی ہے انہیں بھی تبدیل کیا جا رہا ہے، سارے جو ہے منشی تبدیل ہو رہے ہیں. دوسری جانب جو ہے وہ کوٹ پولیس اور ایف ایس سی جو ہے ان کو بھی جو ہے وہ الگ کیا جا رہا ہے خود ایس ایس یو سے. یہ بھی کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع. تو یہ بہت انقلابی فیصلے ہیں ایس ایس یو سے حوالے سے. تو جو ایس ایس یو کے ملازمین ہیں یقین جانیے وہ بنگلے ڈال رہے ہیں، ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، بہت خوش ہیں. لیکن دوسری جانب جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں بجتی ہے شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. یہی حال جو ہے وہ ملا جلا رجحان ہمیں اس وقت خود ایس ایس یو میں دکھائی دے رہا ہے. اس فیصلے کے بعد جو فیصلہ گزشتہ روز جو ہے خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے جاری کیا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ دیا جاتا ہوں. اللہ حافظ.